बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से खारिया में एक बाज़ गश्त है एक बड़े वक़ूए की, और ये वक़ूआ इंतहाई अफसोसनाक है। ख़बर कुछ यूँ है कि एक खातून जो कि शेखुपुरा से आईं और उनको धोखे से खारियाँ बुलवाया गया और फिर खारियाँ से नवाही गांव एक डेरे पर ले जाकर उनके साथ बदसलूकी की गई और उनकी इज़्ज़त पामाल की गई। और अब इस खातून के खामद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ 3 अफराद के ख़िलाफ़, और नामज़द मुल्ज़मान में पुलिस का एक हाजिर सर्विस पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। ये नाज़रीन वक़ूआ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, जो हकीकत बताई गई है क्या ऐसे ही है या हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। और इस कहानी में ड्रामाई अंदाज में एक हैरत अंगेज़ मोड़ आ चुका है अब तलक। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने तमाम तर हक़ाइक़ रखे देता हूँ। पहले खबर कुछ यूँ थी कि एक खातून जो कि किसी काम की गरज से अपने खामद के साथ शेखुपुरा से खारियाँ पहुँची और यहाँ से उनको ले जाया गया मुबैना तौर पर। खारियाँ का नवाही गांव है चाड़, वहाँ एक डेरे पर, और वहाँ 3 अफराद उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने खातून के साथ बदसलूकी की। इस वाक़े की FIR थाना सदर खारियाँ में दर्ज होती है। खातून का खामद जिसका नाम मोहम्मद अवैस है, सकना शीश महल शेखुपुरा, उसने FIR में ये अपना मौक़िफ़ अपनाया कि मेरा एक रिश्तेदार है जिसका नाम सैफुल्ला है, वो खारियाँ में रहता है और उसने मुझे काम की गर्ज से बुलाया, हम दोनों मियाँ बीवी को। और हम जब खारियाँ पहुँचे रात के वक्त चौक में, तो पहले से वहाँ पे सैफुल्ला मोटरसाइकिल पर मौजूद था। उसने हमें बिठाया अपने साथ और चाड़ में ले गया एक डेरे पर। वहाँ पहले से मौजूद थे 2 अफराद, जिनमें से एक का नाम शाहजेब वल्द अल्लाह देता था, कौम जट, जबकि दूसरे शख्स का नाम शमून खालिद वल्द मलिक खालिद था, सकना सदवाल। और उसके बाद मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अवैस कहता है कि 1 घंटा जब गुजरा तो मेरे रिश्तेदार सैफुल्ला ने मुझे 1000 रुपया दिया और कहा कि जाओ तुम खारियाँ से खाना वगैरह ले आओ। 10:30 बजे जब मैं वापस पहुँचा तो मेरी अहलिया रो रही थी और मेरे पूछने पर उसने बताया कि ये जो तीनों अफराद हैं, शाहजेब और शमून खालिद और सैफुल्ला, इन्होंने जबरन मेरे साथ बदसलूकी की है और मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और इसके बाद मोहम्मद अवैस का कहना है कि इन तीनों ने हमें उस डेरे से रात के 2 बजे बाहर निकाल दिया और इस दौरान एक शख्स निगरानी करता रहा और फिर 15 पर कॉल की मोहम्मद अवैस ने, और फिर सारा मामला पुलिस के पास आया। पुलिस ने तीनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया और अब ये तीनों मुल्ज़मान इस वक्त आज की तारीख में जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में भिजवा दिए गए। नाज़रीन, ये वो वाक़यात हैं जो FIR में लिखवाए गए हैं मोहम्मद अवैस की जानिब से। अब यहाँ बहुत से सवाल उठे जब ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सबसे बड़ा सवाल ये था कि मोहम्मद अवैस का जब मेरे साथ फ़ोन पर रब्ता हुआ, मैंने उससे सवाल किया कि किस काम की गरज से आप यहाँ आए, तो उसका कहना था कि मुझे सैफुल्ला ने बुलवाया कि जिस तरह यहाँ रिवाज है खारियाँ में इस वक्त गुजरात में कि लेबर सस्ती मिल जाती है जनूबी पंजाब से, तो वहाँ से लोगों को खेतों में डेरों पे काम काज के लिए बुलवाया जाता है। तो हम मियाँ बीवी भी इसी ज़िमन में पहुँचे थे खारियाँ। मेरा सवाल था कि आपके बच्चे हैं? उसका कहना था कि हमारा एक 2 साल का बच्चा है, वो उस वक़ूए के वक्त भी हमारे साथ मौजूद था। तो मैंने कहा जब आप खाना लेने के लिए आए तो वो बच्चा उस वक्त कहाँ गया? तो उसका ये कहना था कि वो बच्चा भी उन्होंने साथ वाले कमरे में उसको बिठा रखा था। जी नाज़रीन, और उसके बाद फिर जो कहानी उसने FIR में सुनाई, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मोहम्मद अवैस शेखुपुरा से चल के खारियाँ आया,
کھاریاں کے بعد اس کو نہیں علم تھا کہ مجھے چاڑ لے جایا جائے گا، تو کیسے ممکن ہے کہ 1000 روپیہ نکال کے دے رہا ہے اس کو سیف اللہ؟ بھئی یہ میاں بیوی تو مہمان تھے سیف اللہ کے، کھانا کھلانا تو اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ کیسے ہوتا ہے جی کہ آپ اتنی دور سے مہمان آئے اور اس کو پیسے دیں، اسے کہیں کہ جا کے شہر سے کھانا لے آؤ؟ اس کو کیسے رستوں کا رات کے وقت پتہ لگنا تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا جو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب میں نے تھوڑا غور کیا، جو ایف آئی آر میں مختلف واقعات ہیں ان کا تسلسل اور ان میں جو وقت ہے، کہ اگر اس کے بقول کہ ہم رات کے 9 بجے پہنچے چاڑ اور 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد مجھے سیف اللہ نے 1000 روپیہ نکال کے دیا اور کہا کھانا لے آؤ، تو پھر 10 بجے ہوں گے جب یہ کھانا لینے گیا۔ تو اس کے بقول کہ میں 10:30 بجے جب واپس پہنچ گیا ڈیرے پر، تو اب ناظرین کیسے ممکن ہے کہ جتنا بڑا یہ وقوعہ بتا رہا ہے کہ 1 آدھے گھنٹے میں یہ ساری اس کی عدم موجودگی میں یہ ساری کارروائی کر دی گئی پیچھے سے؟ تو ان ساری چیزوں نے کہانی کو قدرے کچھ مشکوک کر دیا، اور عمومی ایک تاثر ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی کہانی آتی ہے، کسی خاتون کی جانب سے کوئی الزام لگتا ہے، تو اس میں لوگوں کا عمومی طور پر یہ تاثر اور یہ گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے، یہ فیبریکیٹڈ سٹوری ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے، شاید اس میں خاتون کی مرضی اور منشا بھی شامل ہوگی۔ اب ناظرین، جب میں نے اپنے انداز میں اس کہانی پہ کام شروع کیا تو بڑے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ میرا رابطہ ہوا شیخو پورہ، چونکہ ایڈریس شیش محل شیخو پورہ کا دیا گیا تھا مدعی مقدمہ محمد اویس کی جانب سے۔ تو شیخو پورہ پولیس سے جب میں نے اپنے طور پہ کچھ خبر لینے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ جو شیش محل شیخو پورہ میں جو ایڈریس ہے اس کا محمد اویس کا، یہ جو علاقہ ہے یہ مشہور ہے، آپ اس کو بدنام بھی کہہ لیں، کہ وہاں ایسے ہی کماش کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو 2 نمبر افراد کہا جاتا ہے، جو دھندا کرتے ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے کہانی کا دوسرا رخ رکھنے لگا ہوں، جو اصل رخ ہے کہ اصل واقعہ ہے کیا۔ یہ جو اجتماعی زیادتی کا الزام ہے کہ کام کے بہانے کھاریاں بلوایا، کھاریاں سے چاڑ ایک ڈیرے پر لے گئے اور پھر وہاں جا کر ایک خاتون کو بے آبرو کر ڈالا گیا۔ ناظرین، حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں۔ حقائق کچھ یوں ہیں کہ یہ خاتون اپنے خامد کے ساتھ رضامندی سے کھاریاں تک پہنچی اور پھر ان کو چاڑ لے جایا گیا۔ یہ سارا پروگرام پہلے سے طے شدہ تھا اور اس کی اجرت بھی طے تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان سب لوگوں نے وہاں مل کر شراب بھی پی، نشے میں یہ دھت تھے، اور جب جو معاوضہ طے تھا 10,000 روپے میرے ذرائع کے مطابق طے تھا، اور جب اس کی ادائیگی کا مرحلہ آیا تو اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا آپس میں ان کا، اور بجائے اس کے کہ یہ جو رقم طے کر کے بلوایا گیا تھا، اور یہ بھی یہاں غلط بیانی ہے ایف آئی آر میں شیخو پورہ، دراصل یہ لاہور سے آئے تھے میاں بیوی۔ تو جب رقم کا تنازع سامنے آیا تو بجائے اس کے کہ پیسے ادا کر دیے جاتے، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا میاں بیوی کے پاس، وہ بھی ان تینوں نے ان سے چھین لیا۔ جی ناظرین، زبردستی جو 2-3 ہزار روپیہ ان کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے ہتھیا لیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، معاملہ خراب ہو گیا، تو پھر ناچار اس نے جو مسمات عائشہ ہے، اس کا جو خامد ہے محمد اویس، اس نے پولیس سے رجوع کرنا ضروری سمجھا کہ میرے ساتھ تو بلوا کر انہوں نے دوہری زیادتی کر ڈالی ہے۔ اس نے پھر 15 پر کال کی، پولیس پھر آئی، اور پولیس نے جب اس سے ساری کہانی سنی تو پھر محمد اویس کی مدعیت میں ایک کہانی بنا کے اور پھر ایف آئی آر درج کی گئی تینوں افراد کے خلاف، اور پھر ان تینوں کو مبینہ طور پر پولیس نے جب گرفتار کیا ہے تو تینوں اپنے اپنے گھروں میں محو خواب تھے۔ جی ناظرین، یہ ایک رنگین رات گزار کر مزے کی نیند سو رہے تھے، ہراٹے لے رہے تھے۔ پولیس نے ان تینوں کو گرفتار کیا، حراست میں لیا، اور اب اس وقت تلک جب میں یہ آپ کے لیے ولاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے، اور میڈیکل بھی ملزمان کا اور خاتون کا ہو چکا ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سیمپل بھی لے کر فورنزک لیب پنجاب لاہور میں بھجوا دیے گئے، اور آج تینوں ملزمان کو تفتیش مکمل ہونے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں بھجوا دیا گیا۔ جی ناظرین، اور اب اس سے جڑی کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو مبینہ مرکزی ملزم ہے اس ساری کہانی کا، شاہ زیب، جس ڈیرے کا ذکر کیا گیا، اور جب ڈیرے کا ذکر آیا تو سوشل میڈیا پہ ایک بڑی سنسنی پھیلی، بڑی انگلیاں اٹھیں کہ جی یہ ڈیرے سے مراد کیا ہے۔ لوگوں نے یہی گمان کیا کہ شاید جس طرح کسی بڑے آدمی کا ڈیرا ہوتا ہے اور شاید کسی ڈیرے پر خاتون کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ وہ ڈیرا نہیں ہے جہاں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، سارا دن لوگ آتے ہیں، رونق لگی ہوتی ہے، چائے پانی کھانے کے دور چلتے ہیں۔ یہاں یہ ڈیرا جو ہے یہ گاؤں سے دور باہر، جس طرح مویشیوں کے لیے مال ڈنگر دیہات میں رواج ہوتا ہے اور وہاں کوئی ایک آدھ ڈھارا بنا دیا جاتا ہے مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے، جو لوگ وہاں پہ مقیم ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ جو شاہ زیب ہے یہ گاؤں چاڑ میں، جس طرح ایف آئی آر میں ذکر آیا کہ یہ جو ڈیرا تھا یہ عثمان بلد مشتاق چاڑ ان کا ڈیرا تھا، تو یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ محمد مشتاق جو ہے وہ ایک بڑا ہی معتبر نام ہے، اور یہ وہ خانوادہ ہے جس کی شرافت پر اور جن کی عوامی مقبولیت پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ کئی پشتوں سے یہ گھرانہ اپنی شرافت کے باعث جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ جو ملزم شاہ زیب ہے، اس کا والد اللہ دتا گزشتہ 3 دہائیوں سے اس خاندان کی دیکھ بھال جو ہے مویشیوں کی، کھیتوں کی، وہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ زندگی گزر گئی ہے یہاں پر، اور یہ جو شاہ زیب ہے یہ جوان بھی یہیں ہوا ہے، اور 2 ڈیرے تھے مال ڈنگر کے مویشیوں کے مختلف، اور اللہ دتا جو ہے یہ اپنے اہل خانہ سمیت یہاں پر مقیم ہے، اور ان کا تعلق آبائی جو ہے وہ پیچھے سے فیصل آباد سے ہے۔ اب وقوعے کے روز کیا ہوتا ہے کہ اللہ دتا کو کسی کام کی غرض سے اپنے آبائی پیچھے علاقے میں لوٹنا پڑا، جانا پڑا۔ اب شاہ زیب جو جس ڈیرے پہ وہ رہتا ہے، اس کو یہ پتا تھا کہ آج میرے والد نہیں ہیں، کوئی دیکھ بھال، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، تو اس نے یہ سارا پروگرام اپنے دوستوں کے ساتھ، سیف اللہ اور جو پولیس کانسٹیبل ہے شمون خالد، ان کے ساتھ مل کے اس نے سارا بنا رکھا تھا۔ اور ذرائع کے مطابق اس رات اس نے اپنی والدہ کو یہ کہا کہ بھائی سیف اللہ جو ہیں، وہ گھر والے جانتے تھے کہ ان کا آپس میں تعلق ہے، میل جول ہے، کہ سیف اللہ کے ساتھ کوئی مہمان آ رہے ہیں تو آپ جہاں پہ باقی خاندان کی رہائش ہے وہاں پہ آپ چلی جائیں۔ اور یہ جو کھانے کا جھوٹ بھی سامنے آیا کہ جو من گھڑت ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا جب ملزمان کو، اور کہا سیف اللہ نے 1000 روپیہ دیا کہ جا کے کھاریاں سے کھانا لے آؤ۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ کہانی کوئی ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ایک اجنبی شخص چل کے شیخو پورہ سے آ رہا ہے، اس کو کیسے پتہ ہے آدھی رات کے وقت چاڑ سے کون سا رستہ جو ہے وہ کھاریاں کو جائے گا۔ تو جناب جب کہا اس نے، شاہ زیب نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، تو کھانا بھی اس نے اپنے گھر سے بنوا کے ڈیرے پہ لایا، اور وہی کھانا ان ساروں نے اس ڈیرے پہ بیٹھ کے رات کو تناول فرمایا۔ تو یہ جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا کھانے والا۔ ناظرین، یہ وہ سارے حقائق ہیں جو میں نے پوری تحقیق کے بعد آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب کہانی کچھ یوں سامنے آئی کہ جو اس مقدمے کا مدعی ہے محمد اویس، اپنی اہلیہ عائشہ کے ہمراہ رضامندی سے ان لوگوں تک پہنچا۔ سارا کچھ پہلے سے طے تھا، مقام بھی طے تھا اور اجرت بھی طے تھی۔ اب شومی قسمت کہ بیل منڈے نہ چڑھی اور لین دین پر جھگڑا ہو گیا۔ اور جناب اب آخری بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب ان کے بیچ جھگڑا ہو گیا، بات پولیس تک جا پہنچی، صبح معاملہ سارا چوپٹ ہو گیا، خراب ہو گیا، تو جو بات 10,000 کے نہ دینے پر اور 2-3 ہزار روپیہ چھیننے پر شروع ہوئی تھی، پھر جب بات ان کو پتہ چلا کہ اب تو بات بہت بگڑ چکی ہے، بدنامی الگ سے ہماری ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے شاید محمد اویس کو 50,000 روپے تک آفر لگا دی کہ 50,000 روپیہ لے لو اور ہمیں چھوڑ دو، یا ان کی طرف سے مطالبہ آیا۔ لیکن یہ پھر بھی وہاں پہ اڑے رہے، اور اس میں بڑا نام آ رہا ہے کانسٹیبل شمون خالد کا کہ شاید اس کو یہ زوم تھا کہ میں پولیس میں ہوں تو سب اچھا کر لوں گا، لیکن سب اچھا نہ ہو پایا، اور اب یہ تینوں ملزمان جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ اب آسانی سے تو ان کی جان چھوٹنے والی نہیں، کیونکہ اب ایک بات تو ریکارڈ پہ آ چکی ہے، اور ڈی این اے اور میڈیکل وہ بھی ان کو ملزم ثابت کر دے گا۔ اب اس بحث میں کون جائے گا، کون تحقیق کرے گا کہ بالرضا ہے یا بالجبر ہے؟ اور ناظرین، اب میرے ذرائع کے مطابق ظاہر ہے اب مدعی مقدمہ جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہے،
और अब ये तीनों मजबूर हैं, इनके ख़ानदान वाले भी मजबूर हैं। तो मेरे नज़दीक अब मुतालबा जो है मोहम्मद अवैस का वो लाखों तक जा पहुंचा कि जनाब अब आसानी से तो मैं जान नहीं छोड़ने वाला आपका, चाहते हैं आप कि आपकी जान छूटे तो फिर आप मुझे इतने लाख दें तो मैं राज़ी हो जाता हूँ। बहरहाल जी मेरा रब्ता हुआ SHO थाना सदर खारियाँ मोहम्मद असलम हंजरा से। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई। भले एक पुलिस कांस्टेबल हाजिर सर्विस जो है वो भी इस मुकदमे में नामजद था, लेकिन उन्होंने उसको गिरफ्तार करने में कोई तामुल नहीं बरता, किसी सिफारिश पर उन्होंने कान नहीं धरे। और असलम हंजरा साहब का कहना था कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, हमने मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भी भिजवा दिया है, DNA भी हो गया और मेडिकल भी हो गया। अब इसके बाद मुल्ज़मान जाने और अदालतें जाने। नाज़रीन, ये थी कहानी जिसका चर्चा है इस वक्त पूरे तहसील में, पूरे ज़िले गुजरात में। मैंने कोशिश की है कि बिला कमोकास्त गैर जानिबदारी से पूरी तरह छान फटक कर तमाम तर हक़ाइक़ मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल करदा वो मैं अपने सुनने वालों के और देखने वालों के सामने रख दूँ। यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा मुआशरती अलमिया है कि हम दोहरे मयार रखते, और ये आप देख लें कि किस तरह के चलन हैं हमारे मुआशरे में। अब ये तीनों मुल्ज़मान जो हैं, सैफुल्लाह हो, शमून हालिद हो और शाज़ेब, तीनों शादीशुदा, बाल बच्चेदार, और आप इनके लक्षण और शौक देख लें। और नाज़रीन, यहाँ एक और बात भी करना चाहूँगा कि एक बड़ी गुजरात में जो रेशो सामने आती है, मुख्तलिफ़ किस्म के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, इनमें बड़ी तादाद में वो लोग मुलव्विस पाए जाते हैं जो दूर दराज इलाकों से बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे बहैसियत मुलाजिम वो मुख्तलिफ़ ज़मीनों पे, डेरों पे, खेतों पे काम करते हैं, लेकिन वो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। तो हमें इस हवाले से भी थोड़ा अपना मुआशरती किरदार अदा करना होगा। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।